ابھی کہتے ہیں کہ چلو یار ہم آرام کریں، لیکن پھر بھی ہمارا جو پیارا مالک ہے شہزادہ کہتے نہیں بابے تو خالی بیٹھا رہتا تو بہن کی تنخواہ مل سی بقایا تو کچھ بھی نہ کر۔ اپنے لیے کیا کیا آپ نے؟ اپنے لیے کیا کہ بس جو بھی کیا لوگوں کے لیے کیا ہم نے، جو بھی آیا سکھایا کیا بس گیا اپنا، جو کمایا وہ لگایا کھایا، کھایا، جو کمایا وہی کھایا۔ تو اس حساب سے بس وہ نہ پہلے جوانی تھی، ابھی 2-4 بندوں کا کام کرتے تو تھک جاتے ہیں، حقیر سمجھتے تھے، حقیر بال کاٹنے والوں کو۔ حقیر سمجھتے تھے کہ یار نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے شہزادے، کام سیکھنا کرنا لے کے چلنا، زندگی کے ساتھ لے کے چلنا۔ ہاں جی، وہ مجھے آج کل کی نسل میں نظر نہیں آ رہا، جو صحیح ریئل بات ہے۔ کس سن سے آپ نے یہ کام شروع کیا؟ سن 72 سے۔ سن 72 سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ سن 72 سے لگے ہوئے کر رہے ہیں، سفر بتا رہے ہیں، لگے ہوئے کر رہے ہیں، شاگرد بھی بہت آئے ہیں، بہت سے سکھایا بھی ہے، کیا بھی ہے، کر بھی رہے ہیں۔ اور ابھی ایسا وقت آ گیا نا کہ کوئی سہارے والا نہیں ہے، کوئی دم دینے والا نہیں ہے کہ چلو یار استاد کام کر رہا ہے، استاد سے کام لے لیں، استاد کو دمہ کرا دیں، نہیں ہے بس یہ۔ یعنی آپ نے 53 سال کام کرتے ہوئے آپ کو ہو گئے؟ بالکل ایسے اور ہی۔ اس فیلڈ کو آپ نے کس سے سیکھا تھا؟ میرے والد محترم، والد محترم سے آپ نے یہ کام؟ والد سے سیکھا تھا، ابھی والد سے سیکھا ہے تو ابھی ادھر تک پہنچے ہیں، لگے ہوئے تو کر پھر رہے ہیں۔ آپ نے جب یہ کام سیکھا تو یہ پھر آپ نے اپنی شاپ کا کیوں نہیں سوچا کہ میں اپنا بزنس کو کر اپنا سکتا ہوں؟ وسائل اتنے نہیں تھے کہ اس پہ مطلب اس کے اوپر مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ، آپ جو آتا تھا وہ کھاتے تھے، مطلب جو کمایا وہ وہ لگایا کھایا، کھایا، جو کمایا وہی کھایا۔ تو اس حساب سے بس وہ غریبی مالداری کرتے رہے، بیچ میں ادھر پہنچ گئے۔ ابھی ہمارا 2-4 سال ہے، 6 سال ہیں ہمارا، اس کے بعد کیا ہے بس وہ بچوں کو بھی اپنے گھروں کا کر دیا ہے سارا کچھ۔ کبھی اپنے لیے کیا کیا آپ نے؟ اپنے لیے کیا کہ بس جو بھی کیا لوگوں کے لیے کیا ہم نے، جو بھی آیا سکھایا کیا بس گیا اپنا۔ تو آپ نے کوئی ایسے شاگرد تیار کیے بڑے کیے ہیں، جن کی اب اپنی شاپس ہیں؟ ہاں بڑے لوگوں کی ہے۔ ایک میرا شاگرد ہے کراچی میں ہے، ایک لاہور میں ہے، ایک پنڈی میں ہے، پشاور میں بہت شاگرد ہیں، ادھر کوئی شہر میں ہے، کوئی ادھر نوشہرہ میں ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے۔ بس عمر کے حصے میں جب آپ کی عمر +70 ہو گئی ہے تو آپ جب کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں تو کیا وہ پہلے جیسی طاقت ہے آپ کی؟ نہ پہلے جوانی تھی، ابھی 2-4 بندوں کا کام کرتے تو تھک جاتے ہیں، کیونکہ عمر کا تقاضا ہے، اور ابھی مطلب نہیں ہے سسٹم کہ ریگولر کنٹینیو کام کریں۔ ایسا دن بھی ہوتا تھا کہ 4 دن سیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے کام کیا ہے، 10 دن بھی کھڑے ہوئے کام کیا ہے، لیکن ابھی وہ ہمت نہیں ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ چلو یار ہم آرام کریں، لیکن پھر بھی ہمارا جو پیارا مالک ہے شہزادہ کہتے نہیں بابے تو خالی بیٹھا رہتا تو بہن کی تنخواہ مل سی بقایا تو کچھ بھی نہ کر۔ تو آگے آنے والے جب آپ نے اتنا عرصہ کام کیا، ہینڈ ورک آپ کرتے تھے، ہاتھ سے آپ لوگوں کا کام کرتے تھے، ٹانگوں سے آپ کھڑے رہتے تھے، اب جس میں وہ طاقت نہیں ہے، تو آنے والے فیوچر میں اگر اللہ نہ کرے جس طرح آپ کی آنکھیں ہیں، کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کی باڈی ایکسپائر ہو جاتی ہے، کوئی ایسا پارٹ جس کی وجہ سے آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو کیا آپ نے ساری عمر اتنا کیا، آپ نے اپنے اینڈ کے لیے کچھ سوچا ہوا تھا؟ اینڈ کے لیے کیا سوچنے ہیں، بس یہ جو دور جا رہا ہے اس میں اپنی جان بھی رکھ لو تو بڑی چیز ہے۔ یعنی ہمارے کتنے کریکٹر ہم نے ایسے دیکھتے ہیں، ڈائریکٹر وغیرہ اور فلم اسٹار وغیرہ جو اینڈ میں ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ مطلب ٹی وی ڈرامز والے بھی کتنے ایسے ایکٹر ہیں جو اینڈ میں آ کے بے بسی کی موت اور کینسر کی وجہ سے فوت ہوئے، تو ان کے پاس بھی اتنا کوئی ان کی اپنا سورس آف انکم نہیں تھا کہ جن کی وجہ سے ان کی ایک ٹیم ہوتی جو اس کے لیے صرف کام کرتی۔ تو ہمارا بھی بس یہی سین ہے، بس جو کر رہا ہے جو ختم ہو گیا ختم ہو گیا۔ ہمارا بھی اتنا سسٹم نہیں، ہمارا بھی یہی سیم سین ہمارا بھی یہی ہے، کر رہے ہیں کھا رہے ہیں، نہیں ہے تو بس کچھ نہیں آپ کو مشکلات ہوتی ہیں جب آپ کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آنکھوں کی؟ خواہ مشکلات ہوتی ہے، خواہ مشکلات ہوتی ہے، مطلب نظر کا ایشو ہے،
مطلب ہے کہ جسم میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی. 2-4 بندوں کا کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں خواہ تو آپ عمر کا تقاضا ہے. اس ٹائم سے جس ٹائم سے آپ کام کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے تو اس پیشے کو لوگ پتہ نہیں ایک بڑی عجیب و غریب نظر سے اور ایک عجیب و غریب نام دیا جاتا تھا، حقیر سمجھتے تھے، حقیر بال کاٹنے والوں کو. حقیر سمجھتے تھے کہ یار یعنی کہ آپ ہی کے آگے آ کے گردنیں جھکانی. اور ان کو اپنا آج تک ریئلٹی پتہ نہیں چلی نا کہ آپ لوگوں کا کام یہ، کیونکہ آپ لوگوں نے خود دنیا کو نہیں بتایا کہ آپ کی بیس کیا ہے، آپ کا کام کیا، آپ کس چیز پہ کام کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں چہرے کے اوپر کام، اور چہرہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ میاں نے نا. تو ہم اللہ میاں کی مخلوق ہیں، اور وہ بھی اللہ میاں کی مخلوق آتی ہے، تو آپ بھی تو اللہ میاں کی مخلوق ہے. آپ ان کے چہرے کو دوبارہ سے زلف تراش کر دیتے ہیں اور ان کی کٹنگ ماڈلز کے ڈیزائن بنا دیتے ہیں. لیکن یہ تو آپ نے ان کے چہرے پہ کام کر لیا، کیونکہ آپ نے سسٹم نہیں رکھا. دکان کی کلوزنگ کا ٹائم ایک ہونا چاہیے، ایک اوپننگ کا، ایک کسٹمر سیٹنگ کے ساتھ. کیونکہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ جتنی کمیونٹی اور کتنی زیادہ یہ فیلڈ ہے، ہماری پوری دنیا جس ٹائم ہے، پوری دنیا میں باربرز ہیں. ایون جرمنی، اسپین، اٹالیہ، آپ کہیں چلے جائیں. تو آپ اپنی زندگی کا ایک ایسا مجھے ایک ٹائم بتائیں اور ایک ایسا سسٹم بتائیں جو آنے والے باربرز یہ کام سیکھنا چاہ رہے پروفیشنلز ہو گئے. تو جب ایک نائی کے لفظ سے لے کے آج باربر کے لفظ تک کا سفر آپ نے خود کیا ہے. تو جب آپ کسٹمر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کسٹمر آتے ہیں، وہ کام کراتے ہیں، ان کو ٹیلی فون کمیونیکیٹڈ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کدھر بیٹھے، نائی کے پاس بیٹھے. اور آپ باربر سے ان کو ڈفرنس وے کا نہیں پتا. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ایک ایسا میسج دینا چاہیں گے اپنی لائف کا، جو اپنے اس کام کو اتنے عرصہ کیا، 55 سال؟ ہیئر ڈریسر کا جو مقام ہے نا، ہیئر ڈریسر کا مطلب کہنے کہ ہیئر ڈریسر عزت کا نام ہے. آگے ہم ایرے غیرے بیچ میں گھس گئے ہیں. ان کی وجہ سے ہمارا جو پروفیشنل جو خاندانی کام کرنے والوں کا جو حساب ہے نا، وہ ان ایرے غیر لوگوں نے تباہ کر دیا. صحیح. قسم کے لوگ بیچ میں گھس گئے ہیں. جو خاندانی بندہ ہے نا، خاندانی، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے خاندانی کون ہے اور غیر خاندانی کون ہے. میری تو یہی جنگ ہے ان کے ساتھ. ابھی ہمارے پاس یعنی آپ لوگوں کو کوئی ڈپلوما نہیں دیا جاتا، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، کسی نے کسی بھی کام سیکھ لیا اور کوئی بھی کہیں جا کے کھڑا ہو کے کام کرنے لگ گیا، کسی نے کمیٹی والی دکان لے لی، یہ چلتا ہے. کھڑا ہو گیا، کر لیا، اگر ادھر ادھر ہو گیا تو بس اس کو نہیں سمجھ پڑتی کہ ابھی میں کیا کروں. مطلب اس نے آیا 1 سال آپ سے کام سیکھا اور سمجھا میں ایز اے استاد بن گیا، انہیں جا کے اپنی کینچی پکڑ لی ہے تو میں استاد بن گیا. بس آگے سے زندگی کچھ نہیں پتا، آگے پتہ نہیں آگے کیا ہو. تو مطلب بہت ہیوی سٹیچز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ گزر کے بنتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے شہزادے. کام سیکھنا، کرنا، اور میسج آگے لے کے چلنا، زندگی کے ساتھ لے کے چلنا. ہاں جی، وہ مجھے آج کل کی نسل میں نظر نہیں آ رہا ہے، جو صحیح ریئل بات ہے نا. شاگرد آتے ہیں کبھی آپ کے پاس ملنے دوبارہ آپ سے؟ نہ، کبھی کبھار آ جاتے ہیں، ہیلو ہائے کے لیے آ جاتے ہیں، گپ شپ لگانے آ جاتے ہیں، حال احوال کدھر بیمار ہو، نرم گرم ہو تو آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے. تو ورنہ ہر بندہ اپنی لائف میں بزی ہے، کون کسی کا پوچھتا ہے. اب آپ آنے والی ایک نئی جنریشن کو جو یہ فیلڈ میں آتے ہیں، ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کام کو کیسے سیکھنا ہے، پراپر طریقے سے سیکھنا ہے، اس کے بعد اپنی زندگی کو کام کے مطابق لے کے پراپر جانی ہے؟ طریقے سے سیکھنے، اور ایسا سیکھنے کہ مطلب کہنے کا ہے کہ مطلب بازاری کام نہیں. اگر سیکھنے، میرے بڑے ابھی بھی شاگرد ہیں، 2-4 ابھی بھی اس دکان میں ہیں شاگرد، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن دلچسپی کسی میں بھی نہیں ہے. کام سیکھنے کا ایک وہ ہوتا ہے نا، استاد یا شاگرد، کیونکہ استاد ہوتا ہے ماں باپ ہوتا ہے، اس کی لائن پہ چلنا. بڑے کم شاگرد ہوتے ہیں جو استاد کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. لیکن مجھے آگے نظر نہیں آتا کہ یہ آج کل کی نسل، ایک شاگرد کو اگلے پچھلے دن سمجھا رہا تھا کہ بچے ایسا نہیں ایسا، تو آگے سے مجھے کہتا ہے نہیں استاد ایسے. تو میں نے اس کو کہا بچے کل سے تم دکان پہ مت آؤ. جب تیرے اندر اتنی برداشت نہیں ہے نا، تو میں نے کہا تو کام مت سیکھ. میں نے کہا جا کے ٹاٹکی ماٹکی مزدوری وغیرہ کر. میں نے کہا تو اس قابل ہی نہیں ہے. تو چھوٹا بچہ کام چھوڑ کے چلا گیا.
चला गया। صحیح. سمجھے یہ یار شہزادے کام سیکھنا اور کرنا اور اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. سمجھے نا، یہ دیکھو یہاں دیکھ رہے ہو، یہ استاد نے مار دیے، یہ دیکھو یہ داغ دیکھ رہے ہو. استاد نے آپ کو صرف کام سکھایا، زندگی کے ساتھ اس کام کو کیسے لے کے چلنا ہے وہ نہیں سکھایا. چلنا نہیں سکا، ایسا سمجھ آپ نے صرف کام سیکھا اور کچھ نہیں سیکھا. کام سیکھا اور کام کر کیا کیا ابھی بھی تک کام کر رہے ہیں بس. کبھی تک کام کر رہے ہو، جب تک جان ہے کام کیونکہ کریں. کام ہی سیکھا تھا نا، صرف کام کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی وہ نہیں سیکھا تھا، یا زندگی کے ساتھ کام کیسے رکھنا وہ نہیں سیکھا تھا. ٹائم ٹیبل نہیں تھا آپ کا، کوئی شیڈول نہیں تھا. بالکل. یعنی آپ آئے اس دنیا کے اندر، آپ نے جو کام کیا آپ نے کیا، وہ سیکھا، اتنا ہی سیکھا، اس سے آگے سیکھا ہی نہیں آگے کہ سیکھا. بینکنگ کیا ہوتی ہے، میرا سسٹم کیا ہوگا، میرا بالکل کارڈ بالکل کیسے، بالکل. میرے ہر ایک لائف کو ہر ایک پارٹ کو ساتھ لے کے جانا ہے. جیسے کہتے ہیں وقت کہتا ہے کہ میرے پاس دوبارہ وقت نہیں ہے آپ کو وقت دینے کے لیے، تو وہ آپ کو وہ والا وقت نہیں آ سکتا. اگر آپ نے وہ ٹائم بھی صحیح سیکھا ہوا ہوتا تو آج فل اسٹینڈ ہوتے. بالکل ایسے لیکن آپ صرف کام سیکھا، کام سیکھا ہے اور کام کیا، اور ابھی تک کر رہے، ابھی تک اور مرتے دم تک کرتے رہے. مرتے دم کر رہے تھے. تو یہ کام کہتے ہیں اسے پورا سیکھو، آدھا نہیں سیکھو. یعنی پریکٹیکل بھی ضروری ہے اور تھیوریکل بھی بہت ضروری ہے. ضروری ہے. آپ نے یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی بزنس کیا کبھی کے؟ نہیں، بس یہی کیا، کوئی بزنس نہیں کیا، یہی کیا شروع لا سے. اس دکان میں اس وقت کا ہوں شہزادے، 50 روپے میری اس دکان میں دیہڑی تھی. 50 روپے اس دکان میں میری 50 روپے دیہڑی تھی. اللہ بخشے میرا نیک محترم شبیر، یہ دکان بن رہی تھی تو میں اس ٹائم کا ادھر ہوں. ابھی اس کے بچے ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. بس زندگی کے آخری مرحلات گزار رہے ہیں. بس ابھی کدھر کام بھی نہیں کرتے. اب میں ادھر سی بس الوداع ہوں. اور اس سے آگے کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی ہماری کمیونٹی وائز ایک ایسا ہماری اپنی ایک این جی او ہوتی کہ جو آپ کو اس ایج میں صرف ایز اے ٹیچر کے طور پہ ہائر کرتی، اور آپ صرف 3 گھنٹے کی کلاس دیتے، اور آپ کے ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے تھا. اس عمر میں تو آپ کام کرنے قابل نہیں ہے، اب آپ صرف ٹیچر بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو تجربہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. آپ نے قائد اعظم کا نام سنا، علامہ اقبال کا نام سنا، تو وہ کچھ کر کے گئے تھے، تو آپ بھی کچھ کر کے جائیں کہ آنے والی نئی جنریشن کو آپ نے صرف ٹیچ کرنا ہے. تو آپ آج جو ٹیچ کر رہے ہیں ان کو اندر ایک ایسا میسج ہے کہ بیٹا جب بھی اس کام کو کرو پراپر طریقے سے سیکھو، لمبا ٹائم دے کے سیکھو، اپنے اس کے ساتھ اپنی زندگی برابر کرنی سیکھو کہ ہم نے کام کی ٹائم دینا ہے، 9 بجے جانا ہے، 5 بجے 6 بجے چھٹی کر لینی ہے. اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے. ہم نے سب نے اکٹھا ہو کے اپنے اسکولز کالجز بھی بنانے ہیں. تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر وہ ہمت چاہیے، وہ قوت چاہیے. وہ اللہ دے گا نا سر، وہ اللہ دیتا ہے، وہ اللہ، وہ سب ہو جائے گا. تو ایک آج سیکھنے والے کے اندر برداشت ہونی چاہیے. سب سے پہلے جو نہیں، جب وہ ایز اے اسکول میں پوائنٹ پہ سیکھ رہے ہوں گے پھر وہ سیکھ رہے ہوں گے. سب سے پہلے مین، کیونکہ اسکول کے اندر عزت نفس نہیں ہوتی. اسکول کے اندر لرننگ پوائنٹ کے اندر خواتین و حضرات عزت نفس نہیں ہوتی. تو اس کے ساتھ ہی آج ہم بہت اچھا لگا سر سے بات کر کے. سر ایز اے ٹیچر میں خود اپنی لائف کے بہت لانگ ٹائم سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں، اور کیسے انہوں نے اسٹرگل کی، یہاں تک کیسے سروائیو کیا، لیکن ویژن بڑا ہونے کی نا وجہ سے یہ اپنے آپ کو ایک جگہ ہی محدود کر گئے. تو ملتے رہیں گے دوبارہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹاٹا سی یو، بائے بائے.